کیونکہ ہمارے مولا علی جو شہید ہوئے ہیں تو روزے کی حالت میں ہی آپ روزے سے تھے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اتنی فضیلت آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہادت ہوئی. تاریخ اسلام میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا ہے کہ جس کو اس طرح مرتبہ ملا ہو کہ کعبے میں پیدا ہوا، مسجد میں شہادت ہوئی ہو، اور بھی روزے کی حالت میں اور نماز کی حالت میں. تو اگر ہم یہ سب چیزیں یہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو بیسکلی ہمیں یہ چیز بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کہ اگر ہم تابوت کو بوسہ دے رہے ہیں ان کے، تو اگر ہم روزدار ہیں تب تو بھی اچھا بھی ہمارے لیے کہ ہم روزے سے ہیں اور مولا علی کے تابوت کا پایا تھامے میں، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے بہت سا ہوتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تابوت کو جو ہے بوسہ دینا ہے، یا اگر ہم رکھیں گے ہمیں ویکنیس بہت زیادہ ہوگی روزے کی حالت میں اگر تابوت پکڑیں گے. نہیں، ہمیں روزہ نماز ساتھ میں لے کے چلنا ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ سب عمل کریں گے نا تو یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور یہ مولا علی کی نگاہ میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم یہ سب چیزیں ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر لے کے چلنا ہے کہ اگر ہم مطلب ہمارا عمل جب بھی قابل قبول ہے اگر ہم یہ سب ان کا جو مقصد ہے تو اس کو بھی اگر ہم ساتھ میں لے کے چلیں. ذکر ٹھیک ہے، ذکر بھی کریں، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، عبادت ہے، آج کے دن مولا علی کا ذکر کرو، مگر مقصد علی کو بھی ساتھ میں لے کے ہمیں چلنا ہے. تو یہ چیز نہیں ہے، ہم کو سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے. تھینک یو.